مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو جو برکت ٹی وی واچ کرتے ہیں اور اس پروگرام کو گاڈ آنسرز پریئرز میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں، اور دس از مائی پرے، یہ ہماری دعا ہے کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے، اور یہ برکت ٹی وی جو ہے آپ کے لیے بہت برکت کا سبب بن سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کے دن ہم سیکھیں گے کہ ہم کیسے جو ریسٹوریشن کے تعلق سے سیکھ رہے تھے، ہم نے سیکھا کہ سول کی ریسٹوریشن کی ضرورت ہے، ہیلتھ کی ریسٹوریشن کی ضرورت ہے، اور ایک اور ریسٹوریشن کی ضرورت ہم دیکھتے ہیں، منی جو ہے اس کی بھی ریسٹوریشن کی ضرورت ہے۔ جو پیسہ جو ہم سے چھن جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ پریز گاڈ۔ آج ہم یہ حوالہ دیکھیں گے ایزیکیل، جس کو ہزکیل کہتے ہیں اردو میں، چیپٹر 16 16واں باب اور اس کی 53 آیت میں دیکھیں گے۔ خداوند کہتا ہے کہ I will restore them again from their captivity. Restore the fortunes of Sodom and her daughters, and the fortune of Samaria and her daughters, and I will restore your own fortunes in the midst of them in the day of the Lord. خداوند یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہماری جو مال و دولت ہے جو چھن چکا ہے، اس کو وہ ریسٹور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند کی یہ خواہش ہے کہ ہم سب برکت پائیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کی خوشنودی اس کے جو بندہ ہے اس کی سرفرازی میں ہے۔ He delights in the prosperity of his servants. خدا جو ہے وہ اپنے بندوں کی پراسپیرٹی میں ڈلائٹ کرتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمارا باپ ہے، اس لیے وہ ہماری جو پراسپیرٹی ہے اس میں ڈلائٹ کرتا ہے۔ اور حوالہ جات اس کے تعلق سے دیکھیں گے یوایل کی کتاب میں، جس کو ہم یوایل کہتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں یوایل کہیں گے۔ اس کا 2 باب اس کی 25 سے 26 آیت دیکھیں گے۔ I will restore to you the years that swarming locust has eaten. This is another topic, so let me go back to the thing we were talking about, how you can have your prosperity, how you can have your finances to be restored. کیسے جو آپ کی خوشحالی ہے جو ابلیس نے چھین لی ہے، آپ اس کو کیسے بحال کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بحالی کا طریقہ کار ہے وہ دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اس کی 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری روشوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ کو معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ بحالی کا جو طریقہ کار ہے، ہم نے 4 باتیں کرنی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے، خاک سار بننا ہے، خاک سار بن کر دعا کرنی ہے، دعا کریں، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے دیدار کے طالب ہونا اور اپنی بری روشوں سے پھرنا ہے۔ جب ہم یہ 4 باتیں کریں گے تو خدا جو وہ 3 باتیں کرے گا۔ خدا کیا کرے گا؟ خدا ہماری آسمان پر سے جو ہے جب دعا ہم کریں گے اس دعا کو سنے گا، پھر ہمیں خدا معاف کرے گا، اور تیسری بات کیا خدا کرے گا؟ وہ ہمیں بحال کرے گا۔ یہ طریقہ کار، ہم نے 4 باتیں کرنی ہے، خدا نے 3 باتیں کرنی ہیں۔ جب ہم وہ کریں گے تو خدا جو ہے وہ ہمیں بحال کرے گا۔ اس لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ باتیں کریں۔ اسی تعلق سے ہم اور بھی سیکھیں گے۔ خدا پھر آگے ہم دیکھتے ہیں ریسٹوریشن کے تعلق سے ہمارے سالوں کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سال ہیں ایسے ہی گزر گئے ہیں۔ میں ابھی 49 ایئرس کا ہو گیا ہوں، تو سم ٹائم اگو I felt that I wasted so many years، کہ میں نے بہت سارے سال جو ہیں ایسے ہی ضائع کر دیے۔
وہ کیسے ضائع ہو گئے کہ میں جس طور سے مجھے خدا کے ساتھ چلنا چاہیے تھا میں نہیں چلا، جس طور سے مجھے دعا کرنا چاہیے تھی میں نے نہیں کی، جس طور سے مجھے روزے رکھنے چاہیے تھے میں نے نہیں رکھے۔ اور کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ مجھے علم نہیں تھا ان تمام باتوں کا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر وہی باتیں جن کا آج مجھے علم ہے، اگر وہی باتیں مجھے 20 سال یا 25 سال پہلے آتی ہوتی تو میری جو منسٹری ہے اس کو بی اے ویری ویری ڈفرنٹ۔ لیکن اس کے لیے بھی میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے ایک پرامس دیا ہوا بائبل مقدس میں سے، ہم یوایل کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ so I will restore to you the years that swarming locust has eaten، کہ وہ سال جو ٹڈیاں کھا گئی ہیں، کرالنگ لوکسٹ، یہاں پر 4 قسم کی ٹڈیوں کا ذکر کرتا ہے، کرالنگ لوکسٹ، کنسومنگ لوکسٹ، چیوئنگ لوکسٹ، جو ٹڈیاں کھا گئی ہیں، یہ 4 قسم کی ٹڈیاں وہ کھا گئی ہیں ہمارے سال۔ تو کیا کہتا ہے کہ جو یہ جو بڑی فوج شیطان کی جو تھی وہ ساری کھا چکی ہیں ہمارا جو سال۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں اس کو کیا کروں گا؟ بحال کروں گا۔ You shall eat in plenty and be satisfied، کہ تمہیں پیٹ بھر کر کھانا ملے گا اور تم پورے طور سے سیٹسفائی ہوگے۔ And praise the name of the Lord your God who has dealt wondrously with you۔ So آئیے ہم اس کو اردو میں دیکھتے ہیں کہ کیا اردو میں، جو میں چاہتا ہوں کہ صحیح جو اردو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یوایل کی کتاب، ہم دیکھیں گے اس کا 2 باب، اس کی 25 سے 26 آیت تک ہم دیکھیں گے۔ اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملخ نگل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی تم کو واپس دوں گا۔ یہاں پر تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا، لیکن انگلش کی بائبل میں وہ 4 قسم کی ٹڈیوں کا ذکر کرتا ہے کہ وہ جو فوج بھیجی گئی تھی وہ کھا کر چٹ کر گئی اور تم کو واپس دوں گا اور تم خوب کھاؤ گے اور سیر ہوگے۔ اور خداوند اپنے خدا کے نام کی جس نے تم سے عجیب سلوک کیا ہے ستائش کرو گے۔ عجیب سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عجیب بات ہوگی، بلکہ he has dealt with you so nice، اس نے آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو خدا جو ہے ہمارے سالوں کو بھی بحال کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت سال ایسے ہی ضائع کر دیے تو خدا ان سے یہ حوالہ لے کر اس کے سامنے جائیں اور خدا ان سے کہیں کہ خدا ان تیرے کلام اس میں لکھا ہے کہ تو ہمارے سالوں کو بحال کرے گا۔ So we were discussing about how God wants us to be restored in our finances, because the Bible tells us that He delights in the prosperity of His servants. We are His servants. We are His children. And the Word of God says, my God will supply all of your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. And also Bible tells us that even the young lions can go hungry, but those who seek me will lack no good things. And also Bible tells us, the Lord is my shepherd, I will lack nothing. So خداوند یہاں پر کہہ رہا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ میرا خدا اپنے جلال کی دولت کی محفوظ مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج کو رفع کرے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا we saw in Joel chapter 2 verse 25 to 26, so I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust and the consuming locust and the chewing locust, my great army which I sent among you, you shall eat in plenty and be satisfied. So God wants us to be satisfied. God wants us to be blessed. And praise the name of the Lord your God who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame again. That's amazing. And we can see in the NIV translation, I will repay you for the years. He said repay you. The years the locusts have eaten, the great locust among
great locust and the young locust, the other locust and the locust swarming, my great army that I sent among you. You will have plenty to eat until you are filled. وہ کہتا ہے کہ you will have plenty to eat. خداوند کا ہم بے حد شکر کرتے ہیں کہ we have a plenty to eat. It's not that we lacking anything. Praise God. We are greatly, greatly blessed. And I just give all glory to Jesus Christ because He is such a loving God. He is a merciful God. He is so good God. And you will praise the name of the Lord your God who has worked wonders for you. Never again will my people be shamed. You know, that's so wonderful promise. Praise God. And then we read in the Amplified Version, and I will restore or replace for you the years that the locust has eaten, the hopping locust, the stripping locust, and the crawling locust, my great army which I sent among you. And you shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord your God who has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. Praise God. These are the different versions of the Bible I read, and it's so amazing. God is so merciful, God is so kind. So ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ خدا جو ہے ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہو. پریز گاڈ. سو اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا جو ہے اس کا پیار اس قدر زیادہ ہے. میں سندھ میں پریچ کر رہا تھا ویا اسکائپ کے ذریعے، تو میں ان لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، اگر آپ زبور 103 کو پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کی جو لونگ کائنڈنس ہے، اس کی جو مہربانی ہے، جو شفقت ہے، جو پیار ہے، جس قدر جو آسمان زمین سے بلند اس سے بھی زیادہ اس کی شفقت جو پیار ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ شمال اور جنوب کا جو میجرمنٹ ہے، ان سائنسدانوں نے اس کو تو میجر کر لیا ہے، لیکن جو مشرق و مغرب کا ڈسٹنس ہے اس کو میجر نہیں کر سکے. اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ زمین سے آسمان تک کا جہاں پر خدا کا تخت ہے اس کے ڈسٹنس کو ابھی تک کوئی میجر نہیں کر سکا، اس کو کوئی نہیں ناپ سکا. یہ ہم بہت سارے سائنسدانوں نے یہ دریافت کر لیا کہ زمین سے چاند تک کا کتنا فاصلہ ہے، یا سورج تک کا کتنا فاصلہ ہے، یا جتنے جو سیارے ہیں وہاں تک کا کتنا فاصلہ ہے، لیکن آج تک کسی شخص کو یہ پتہ نہیں چلا کہ زمین سے خدا کے تخت تک کا کتنا فاصلہ ہے. سو اس کا کیا مطلب ہوا کہ خدا کی جو محبت ہے، اٹس سو بگ، اس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا. جب وہ ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے تو اس کے پیار کا جو نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہم سے اس قدر پیار کیا کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا ہمارے لیے دے دیا. یعنی یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آ گیا انسان بن کر، اور وہ جو گناہ سے ناواقف تھا وہ ہمارے لیے کیا بن گیا؟ گناہ بن گیا. اور جس کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی اس نے ہماری ساری بیماریاں اٹھا لی. اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا کہ وہ ہمارے لیے غریب بنا تاکہ ہم اس کی غربت کے سبب سے دولت مند ہو جائیں. یہ سارا خدا کا پیار ہے، اور خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم بلیس ہوں، پراسپر ہوں. خدا چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، اور ترقی کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو. Let's read it from the English version and also in Urdu versions. ہم دیکھیں گے اس کو. یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8 آیت میں دیکھیں گے. This book of the Torah, law, teaching, will not depart out of your mouth, but you will meditate on it day and night,
so you can observe to do according to all that is written in it. For then you will act wisely in your ways, and then you will have a good success. This is so amazing. So in order for us to have a blessed and prosper life, what we need to do? We need to be obedient to the word of God. And ایک اور ہم حوالہ دیکھیں گے Deuteronomy chapter 28 verse 1. And it will be if you listen diligently to the voice of the Lord your God. اگر تو جاں فشانی سے خداوند کی آواز کو سن کر اس کے سب حکموں پر عمل کرے, and to observe to do all his commandment which I command you this day. تو ان سب حکموں پر عمل کرے جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں. تو that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. And all these blessings will come upon you and overtake you if you heed the voice of the Lord your God. کہ یہ ساری جو برکتیں ہیں تجھ کو آئیں گی, تجھ کو ملیں گی, لیکن شرط کیا ہے کہ تو اس کی آواز کو سننا, اس پر عمل کرنا ہے. اگر آج ہم غریب ہیں, آج ہم پریشان ہیں, آج ہم دکھ میں ہیں, تو اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے. اس لیے ہم نے شیطان کو الاؤ کیا ہے کہ وہ ہم سے ہماری برکتوں کو چھینے. خدا نے انسان کو, when God made Adam and Eve, He made them to be the kings over this earth. لیکن کیا کیا کہ انہوں نے اپنے گناہ کے سبب سے, نافرمانی کے سبب سے جو حکومت تھی, جو اختیار تھا, شیطان کے حوالے کر دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے انسان کو بنایا, اس کو کیا کہتے ہیں, زمین کو بنایا, اور زمین میں کہتا ہے کہ وہاں پر چوکھا سونا ہے, یہ ہے, بہت ساری جو ڈائمنڈز ہیں, جولز ہیں اس جگہ پر. تو اب ہوا کیا ہے, جب یہ سارا انسان کے لیے تھا, لیکن جب انسان نے گناہ کیا تو وہ جو سارا اختیار تھا, جو سارا مال و دولت تھی, وہ شیطان کے پاس چلے گئی. اس لیے شیطان یسوع مسیح کو کہتا ہے متی 4 میں, یہ سارا کچھ میرا ہے, میں تجھے دے دوں گا. وہ صحیح کہہ رہا تھا, کیونکہ گناہ کے سبب سے شیطان نے اس کو چھین لیا تھا. اور یوحنا 10 اس کی 10 آیت میں لکھا ہے, چور نہیں آتا چرانے, مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لیے. The thief comes not to steal, thief comes to steal, to kill and destroy. جو شیطان ہے وہ چور ہے. He comes to steal, he comes to kill, he comes to destroy. So we see, so he have stolen. اس نے ہمارا جو ہے ہماری جان کو چھینا, ہمارے خیالات سوچوں کو چھینا ہوا, اس نے ہماری صحت کو چھینا ہوا ہے, اس نے ہماری مال و دولت کو چھینا ہوا, اس نے ہمارے سال چھین لیے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائی, میری عزیز بہن, if you want to be restored, you have to come back to Jesus Christ. And جیسے میں کہہ رہا تھا کہ how things can be restored, کیسے یہ جو ساری باتیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں, جن کا بھی اپنے ذکر کیا, کیسے ان کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے. دوسرا تواریخ اس کا 7 اس کی 14 آیت. if my people, اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں, if my people who are called by my name, جو میرے نام سے کہلاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسیحی ہیں, لیکن ان کی جو خاندان ہے تباہ ہوئے ہیں, ان کی جو صحت ہے وہ بالکل برباد ہو چکی ہے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ ایسے بیکاریوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. تو خدا کہتا ہے کہ تب اگر میرے لوگ, کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے گناہ کیا, وہ خدا سے دور ہو گئے, خدا کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں, تو خدا کے لوگ کہتے تو اپنے آپ کو مسیحی ہیں, لیکن کیا ہے, وہ خدا کے کلام کے مطابق زندگیاں نہیں گزار رہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے توبہ کی تو خداوند مجھے کہہ رہا تھا کہ تو نہ پادری بن, پاسٹر بن, پریچر بن. تو میں نے کہا کہ نہ, یہ تو پریچر بننا تو بڑی ہی خراب بات ہوگی, کیونکہ
to be a preacher it mean poor, you know. کیونکہ میرا جو مائنڈ سیٹ تھا، ایک تو غلط تعلیم دی گئی تھی. جس بائبل کالج میں میں نے تعلیم پائی، وہاں پر بھی ایسے ہی بتایا جاتا تھا کہ پاورٹی مین رائچسنس، پاورٹی مین ہولینس. جو اگر آپ غریب ہیں تو اس کا مطلب آپ زیادہ راست باز ہیں، زیادہ پاک ہیں. نہیں، پاورٹی تو کرس ہے، پاورٹی تو لعنت ہے. مطلب غربت جو ہے، اگر آپ غریب ہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے کافی نہیں ہے، پہننے کے لیے بھی کافی نہیں ہے، تو آپ تو لعنت کے نیچے ہیں. اور پھر آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں مسیحی ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مسیحی ہیں اور غریب ہیں. It doesn't works together. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غربت جو ہے وہ لعنت ہے، اور آپ کو اس لعنت کو دور کرنے کے لیے you have to do something about it. آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. سب سے پہلے بہت دفعہ ہم چرچ بھی جاتے ہیں، دعائیہ بھی دیتے ہیں، چندہ بھی ڈالتے ہیں، لیکن جو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، we always talk negative. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں، خاص طور پر جو پاکستانیوں کے اور ایون امریکن پیپل کے گھر میں جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آئیں جی، ہم آپ کو اپنے غریب خانہ میں ویلکم کہتے ہیں. اب آپ اپنے منہ سے ہی اپنے گھر پر لعنت کر رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے آپ نے نہیں کہنی، کیونکہ جو آپ کی جو منہ کے الفاظ ہیں وہ it has a creative power. جب آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے غریب خانہ میں دعوت دیتے ہیں، اور انگلش میں کہتے ہیں welcome to our humble abode. This is wrong. We should be thanking God that we have a good home. Praise God. We are blessed with a nice furniture. We are blessed with the nice cars. Praise God. Glory to Jesus. ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے. اور اکثر جو میں نے یہاں پر بھی پادری صاحبان کو دیکھا کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں تو یہ خراب سی کار کلنکر چلا رہا ہوں، یہ مطلب ایسی ٹوٹی پھوٹی کار جو ہوتی ہے، یہ نہیں، یہ کوئی اس میں کوئی خدا جلال نہیں پاتا ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میری غربت کے سبب سے خدا جلال پائے گا. نہیں، غربت کے سبب سے خدا جلال نہیں پاتا، بلکہ خدا کے نام کی بدنامی ہوتی ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، یہ آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ present your bodies as a living sacrifice. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک ہے، اور یہ خداوند کے حضور پسندیدہ قربانی ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. اب یہ بات جو اردو میں اتنی کلیئر سمجھ نہیں لگتی، لیکن جب انگلش میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، کہتا ہے کہ present your bodies as a living sacrifice which is holy and reasonable service unto God, and do not be conformed after this world, but be transformed by renewing your mind through the word of God. ہم نے اپنے مائنڈ کو ٹرانسفارم کرنا ہے، بدلنا ہے، سوچوں کو بدلنا ہے. اور جب ہماری سوچیں بدل جائیں گی تو پریز گاڈ ہمارے جو حالات بدل جائیں گے. اگر ہماری سوچیں ہی خراب رہتی ہیں تو پھر ہمارے حالات بھی خراب رہیں گے. اس لیے یہ نہ کہ اوئے میرے تے دردی بڑی ہو رہی ہے، میں تے اٹھ ہی نہیں سکتا، میں تے بڈھا ہو گیا، میرے تے لک پیڑ ہو رہی ہے، ایویں ہی بس. یہ کئی کہتے ہوں میں بابا بن گیا، یہ ہے وہ ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ آپ اپنے لیے کنفیس کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، وہی ہوگا. ہمیں اعتراف کرنا ہے، اقرار کرنا ہے کہ ہم وی آر اسٹرانگ. جیسے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو غریب ہے وہ یہ کہے کہ میں امیر ہوں، جو ویک ہے، جو کمزور ہے، وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں زوراور ہوں.
پریز گاڈ. اس لیے ہم نے ایسا اقرار کرنا اپنے منہ سے, یہ خراب باتوں کا اقرار نہیں کرنا. اس لیے یہ جو چیزیں ہیں ہم نے دیکھنی ہے. ہم پاک زندگی بھی گزار رہے ہوتے ہیں, دعیکی بھی دے رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اس لعنت کے نیچے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری زبان کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اور اینگل ہے. اور دوسری بات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ 42 verse 22, but this is the people robbed and plundered. کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ان کو لوٹا گیا ہے, ان کو ٹھگا گیا اس لیے, اینڈ وہ گڑھوں میں ہیں, وہ ایسے قید میں ہیں. وہ اس لیے یہ ہے کیونکہ وہ اپنے منہ سے نہیں بولتے. تو ہمیں یہ بولنا ہے کہ میرا سب کچھ بحال ہو گیا ہے. پریز گاڈ. تو ہم اس کو میں پڑھتا ہوں. But this is a people robbed and plundered, and all of them are snared in holes, and they are hidden in prison houses. They are for prey, وہ شکار ہیں, and no one delivers. ان کو کوئی چھڑاتا نہیں. For plunder, ان کو کوئی نہیں چھڑا. And no one says restore, اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ بحال ہو جاؤ. ہم نے کیا کہنا ہے؟ میں یسوع مسیح کے نام میں بحال ہو گیا ہوں. آئیے ہم اردو میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے, وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قید خانوں میں پوشیدہ ہیں. وہ شکار ہوئے اور کوئی نہیں چھڑاتا, وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا پھیر دو. ریسٹور, کوئی نہیں کہتا پھیر دو, مطلب کوئی نہیں کہتا کہ ریسٹور ہو جاؤ بھائی. تو ہم نے اب اپنی زندگی پر بولنا ہے. ہم نے جیسے ہم پروفیسائی کر رہے ہیں, نبوت کرنی ہے, اپنے روپے پیسے پر ہم نے نبوت کرنی ہے. We need to prophesy over our lives. We need to prophesy over our finances. We need to prophesy over our children and ministries and businesses. And we need to say, I am a blessed man. I am a blessed woman. I am blessed in the city, in the field. My children are blessed. My business are blessed and thriving. I'm a multi-billionaire in the name of Jesus Christ of Nazareth. And wherever I go, I am a blessed man. So ایسے جب آپ دعا کریں گے تو پریز گاڈ, آپ نے کہا کہ میں ایک برکت والا شخص ہوں, میں ایک ارب پتی ہوں, میں گھر میں بھی مبارک ہوں, کھیت میں بھی مبارک ہوں, شہر میں بھی مبارک ہوں, جہاں جہاں میں جاتا ہوں میں بڑا مال و دولت والا بندہ ہوں, میں کوئی غریب بندہ نہیں ہوں. ایسے آپ نے اقرار کرنا. جب یہ کہیں گے تو دیکھنا خداوند کے کلام کے مطابق خداوند آپ کے حالات کو بدلنا شروع کرے گا. We will learn more on this topic in a next program. اس ٹاپک کے تعلق سے ابھی اور باتیں ہم نے سیکھنی ہے کہ کیسے ہم ان کو ریسٹور کر سکتے ہیں جو کچھ بھی شیطان نے آپ کا چھینا ہوا ہے. So I believe that this program was a great blessings to you, and please keep on watching the برکت ٹی وی. برکت ٹی وی کو دیکھتے رہیے اور be blessed and be encouraged. and آپ ہم سے ان نمبرز کے ذریعے رابطہ کیجیے. یہ ہمارے لیے بھی انکریجمنٹ کا باعث ہوگا اور آپ کے لیے بھی انکریجمنٹ کا باعث ہوگا. سو پلیز کانٹیکٹ us through these numbers. خداوند آپ سب کو برکت دے.